آنی. اور جنتی جتنے ہیں نا سارے کے سارے 30 سال کے ہوں گے, بوڑھے بھی نہیں ہوں گے, جوانی کے مزے بھی ہوں گے. پھر کیوں ان برائیوں کی طرف جائے؟ بہرحال پہلی حدیث کی طرف پھر آتا ہوں. اب یہ طے ہو گیا جتنے میرے بھائی ہیں اللہ بڑا کریم ہے. اگر کبھی شراب پی لی ہے یا شراب کے قریب جا چکے ہو, آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ مولا آج کے بعد میں شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. زور سے نعرہ تو لگائیں انشاءاللہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا معلوم آپ کی اس پکی نیت کے صدقے ہم سب کے مقدر میں جنتی شراب لکھ دے. انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور شراب طہور کے مزے لوٹیں گے. مبارک حرم یعنی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ یہ مبارک شہر ہیں, یہ مبارک جگہ ہے جہاں جانے کو ہر مومن ہر مسلمان تڑپتا بھی ہے, مچلتا بھی ہے. کون سی ایسی آنکھ ہے جو مکہ اور مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو, اور کون سا ایسا دل ہے جو ان مبارک جگہوں پر جانے کو نہ تڑپتا. الحمدللہ اس یاد کو مزید بڑھانے کے لیے, شوق حرمین بڑھانے کے لیے اور مدینہ پاک اور مکہ پاک کا مزید ادب دل میں بڑھ جائے, ان نیتوں کے ساتھ یاد حرمین سلسلہ لے کر حاضر ہیں. دنیا بھر سے حاجیوں کے قافلے سوئے حرمین روا دوا ہیں, لاکھوں لاکھ پہنچ چکے ہوں گے اور کئیوں نے بھی جانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے. پچھلے 2 سلسلوں میں ہم نے مکہ پاک کے فضائل, طواف کے فضائل, خاص خانہ کعبہ کی برکتیں اور پھر حجر اسود کی تاریخ, مقام ابراہیم اور صفا اور مروہ کے بارے میں بھی شاندار باتیں سنی. آج سے انشاءاللہ ہم حج اور عمرے پر جانے والے عاشقان رسول کا انداز سنیں گے. ہم نے بھی تو سفر کرنا ہے نا, تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول کے واقعات سن لیں, ان کا انداز دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کی نقل کریں, ان کے طریقے پر, ان کے انداز پر. ویسا تو نہیں کر سکتے مگر کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی کوشش کریں. وہ کہتے نا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو روایت سنانی ہے, جو واقعہ سنانا ہے, یہ بظاہر تو درود پاک کی فضیلت کا ہے. درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل جائے گی, لیکن یہ بھی حج کے دوران ہونے والا ایک عظیم الشان واقعہ ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. ہر قدم اٹھاتا اور درود پاک پڑھتا. تو میں نے پوچھا بھائی سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا, پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے چلا تھا. یاد رہے ناظرین, پہلے کے زمانے میں جو قافلے تھے نا وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر چلتے تھے, کاروان ہوتے تھے, پیدل بھی لوگ چلتے تھے اور طویل سفر ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ہے وہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک اور آفت یہ آئی کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا. تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا. قافلے والے آگے چلے گئے اور میں تنہا اور والد صاحب کی میت میرے ساتھ تھی. میں بڑا غمزدہ ہوا, بہت رویا اور میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے. میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, ان کا جو پیٹ پھول گیا تھا اس پر بھی ہاتھ پھیرا, پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا. چہرہ جو سیاہ پڑ گیا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ حضور اس ویرانے میں, اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے جو میری دستگیری فرمائی ہے اپنا تعارف تو کروائیے. کہ تو مجھے نہیں جانتے, میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تمہارا والد بڑا گناہگار تھا مگر یہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا تھا. سبحان اللہ. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں. پھر اس شخص نے کہا میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور ہے اور جسم بھی صحیح سلامت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے بس یہ واقعہ دیکھ کر آیا ہوں تو اب ہر قدم پر درود ہی پڑھنا ہے. آقا پر درود پڑھنے سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آپ کو بھی اور مجھے بھی چاہیے اگر مشکلوں سے بچنا ہے, پریشانیوں سے بچنا ہے, قدم قدم پر درود پاک پڑھتے رہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں. یقین کریں گے درود پڑھنا مشکلوں سے, پریشانیوں سے, دکھوں سے, قرضوں سے, بے روزگاریوں سے, بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے گا. یقیناً صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا.
मुसलमान तकरीबन 1500 की तादाद में सहाबा किराम है। हिजरत मदीना के बाद ये पहला मौका था कि एक काफिले की सूरत में उम्रा करने के लिए सहाबा किराम नबी पाक के साथ तशरीफ लाए। अब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। अब हुदैबिया मक्का पाक से आज के दौर में देखें तो 100 किलोमीटर के करीब है, यानी करीब पहुंच चुके थे। 1500 सहाबा एहराम की हालत में थे, मगर अब ये इरादा था कि उम्रा करना है, मगर ये भी खौफ था कि कुफारान मक्के में एंटर होने देंगे कि नहीं, हमें मौका देंगे कि नहीं, क्योंकि बड़ी तकलीफ के साथ ये सहाबा मक्के से मदीने गए थे। अब एक सफीर बनाकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के भेजा गया कि वो जाके मुज़ाकरात करें और ये तय करवा ले, किसी तरह इजाजत मिल जाए कि ये सहाबा किराम नबी पाक के साथ जो है वो उम्रा कर ले। मगर उन लोगों ने ये तय किया, मुआहदे में ये लिखवाया कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं कर सकेंगे, यानी ये जो काफिला है इसको मक्के में उम्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मगर तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला चूंकि मक्की गए थे, मक्का शरीफ पहुंच चुके थे और मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन्होंने कहा अब आप मक्के आ गए तो आप तवाफ कर लीजिए, अलबत्ता आपके काफिले वालों को हम तवाफ और उम्रे की इजाजत नहीं देंगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास मौका था, काबा सामने था, तवाफ कर सकते थे, मगर इश्क रसूल ने गवारा ना किया कि चला हूं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, उनके काफिले का एक फर्द हूं, तो अपने आका से पहले कैसे तवाफ करूं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने वो कमाल का जवाब दिया जो आज भी सुनहरे हुरूफ में तारीख की किताबों में दर्ज है। नाज़रीन, ये दुनिया भर के आशिकाने रसूल की एक शानदार पैगाम भी है, एक वे, एक डायरेक्शन भी है। आप कहते हैं सुभान अल्लाह, आप कहते हैं कि मैं उस वक्त तक तवाफ नहीं करूंगा जब तक रसूल खुदा अलैहिस्सलाम तवाफ न कर ले। आपने तवाफ नहीं किया, आप वापस आ गए। और एक मजे की बात बताऊं, जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मक्के गए थे ना, तो इधर सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू करने लगे कि हजरत उस्मान कितने खुशनसीब हैं कि उनको तो वहां तवाफ का मौका मिल गया होगा, ज़ाहिर वो तो मक्के गए हैं तो तवाफ करके ही आएंगे। जब ये खबर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंची ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेंगे। कुछ इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये बात बहुत कुछ बता गई है कि नबी पाक के बगैर तवाफ भी ना किया, आका राजी होंगे तो रब राजी हो जाएगा। है साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के शायद मिसकंसेप्शन दूर हो जाए, गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इश्क वाली बातें कहाँ से ले आते हो, ये कहाँ लिखी हुई है, ये शरीयत में कहाँ लिखा है, मुझे बताइए ये कहाँ लिखा था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला काबा सामने है, उन्होंने तवाफ नहीं किया और कहा कि नबी पाक के बगैर तवाफ नहीं करूंगा। हो सकता है किसी की अकल ये कहे कि मौका था, अल्लाह का घर सामने था, जनाब तवाफ कर लिया जाता, मगर इश्क के फैसले निराले होते हैं। हर चीज अकल से नहीं तोली जाती, हर चीज किताबों में नहीं होती। नाजरीन, इश्क की बातें बड़ी निराली हुआ करती हैं, इश्क खुद राह दिखाता है। अल्लाह अकबर। शायर कहते हैं ना, अकल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अल्लाह करीम मुझे और आपको सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के इश्क का जर्रा नसीब फरमाए। यकीनन आज के दौर में कोई इतना बड़ा मुफ्ती और आलिम नहीं है जितने बड़े आलिम और मुफ्ती हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला थे, मगर उनके दिल ने यही फतवा दिया कि जनाब अगर मेरे आका तवाफ नहीं कर सकते, अगर सहाबा किराम और नबी पाक को रोका गया है तो मैंने अकेले भी तवाफ नहीं करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। एक मरतबा फरमाया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अल्लाह से किस तरह मुलाकात करूंगा। अफसोस उसके पाक घर यानी काबाए मुशर्रफा में कभी मैं पैदल चलकर नहीं आया। उसके बाद आप 20 मरतबा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा हज के लिए पैदल तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये कहना आसान है, आज भी तकरीबन 425 किलोमीटर का फासला है अगर रोड सीधी बना दी गई है तो, वरना जब ये पहाड़ थे, जब ये रेगिस्तान थे, तो ये सफर कैसे हुआ होगा पैदल। और एक बार नहीं, नबी पाक की आल है, प्यारे आका के नवासे हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं,
مگر کعبے کا جو مقام ہے، اللہ کے گھر کی جو تعظیم ہے، جو خوف خدا کا عالم ہے، 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل حاضر ہوئے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور ساروں قطار روتے ہوئے اس طرح آپ نے مناجات کی کہ اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے گزرا جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان مسکینوں کو آپ نے سلام کیا، سلام کے بعد ان مسکینوں نے آپ کو دعوت دی کہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھیے، نواسے رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں جن کو پیارے آقا نے کاندھے پر بٹھایا۔ یہ مسکینوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے، روڈ کے فٹ پاتھ پر گویا وہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، عاجزی کا منظر دیکھیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ ضرور کھانا کھاتا۔ آل رسول تھے نا، آل رسول کو صدقہ کھانا جائز نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر لے آئے، ایسے نہیں چھوڑ کے چلے گئے، اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا اور رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عنایت فرمایا۔ کیا بات ہے، نبی پاک کی تربیت کا کیا شاہکار تھے یہ لوگ۔ ذرا اور کیجئے، یہاں 2 باتیں بڑی خوبصورت سیکھنے کو مل رہی ہے اس واقعے سے۔ ایک تو کعبے کی عظمت، اللہ کے گھر میں حاضری کا انداز، وہاں خوف خدا کا عالم کیا ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیسے کرنی چاہیے۔ ارے یہ لوگ تو بخشے بخشائے ہیں، جنتی نہیں فقط، ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پیدل حج کو جا رہے ہیں۔ اور آج ہم میں سے جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ہنستے ہوئے، کہے مارتے ہوئے، غفلت کا عالم ہے، سیلفی ہو رہی ہے، موبائل چل رہے ہیں، معاذ اللہ ادھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، کعبے کو دیکھ کر بھی آنسو نہیں ہیں، وہاں بھی غفلت ہے، ایک آدھ بار تو دعا کر لی، اس کے بعد تو شاپنگ اور گھومنا پھرنا۔ نہیں میرے حاجی، یہ سفر اس لیے نہیں ہے کہ ہم فضول باتوں میں گزاریں، ہم غفلت میں گزاریں۔ مکہ پاک میں ایک ہیبت ہونی چاہیے دل پر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، اللہ کے گھر پر آیا ہوں۔ اور جب بادشاہ کی بارگاہ میں ایک غلام جاتا ہے تو وہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تو احکم الحاکمین ہے، تو یہ رب العالمین کا گھر ہے۔ ادھر تو دل پر ایک کیفیت ہونی چاہیے، آنسو ہونے چاہیے، التجائیں ہونی چاہیے۔ خدارا ان واقعات کو سن کر اپنے اندر اس رقت کو پیدا کیجیے، اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کو گھر لے آنا۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتے ہیں؟ کیا ہم غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار سے۔ جبھی تو جناب سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے آنا۔ میری آنکھ کھلی تو خوشی سے دل جھوم رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بار بار یہ آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ سفر ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، سفر کے لیے کاغذات اور تمام چیزیں نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ دوسری رات پھر نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اس سال حج چلے آنا۔ تیسری رات اب نبی پاک خواب میں آئے، پھر فرمایا تم اسی سال حج کو چلے جانا۔ میں سنتا رہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اب 4تھی بار میں نے سوچا کہ اب پیارے آقا تشریف لائیں گے نا خواب میں تو میں عرض کر دوں گا حضور میں کیسے آؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پلے زر نہیں، رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ اب 4تھی رات نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی حضور میرے پاس تو اخراجات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا
اپنے مکان میں فلا فلا جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے، دادا کا وہ ایک لباس، جنگی لباس تھا، وہ موجود ہے۔ اتنا فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے، میری آنکھ کھلی، میں نے جو جگہ نبی پاک نے خواب میں بتائی تھی اس جگہ کو کھودا تو میرے دادا جان کی قیمتی زرہ وہاں سے نکلی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ تو کیا پتا چلا ناظرین، تڑپ سچی ہونی چاہیے، التجا ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، یاد حرمین ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں ہونی چاہیے۔ جب کرم ہوگا نا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ بھی نہیں آتی اور کیسے پہنچ جاتا ہے، تو جس کو بلاوا آتا ہے اس پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین یہ جملہ پھر سنیے گا، غیب سے آواز کیا آئی؟ اے علی ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ گویا بلایا اس سے جاتا ہے جس پر کرم کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، جسے مہمان بنایا جاتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ تڑپیں، ہم کیوں نہ التجائیں کریں بارگاہ